بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس افراتفری کے عالم میں، اس ٹینشن کے ماحول میں، اس کنفیوژن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی اور بہت پازیٹیو تھیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. مطلب کوئی اب بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے بہت برے حالات میں بہت اچھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ 2018 میں بھی کہا جاتا تھا کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ ہار رہے ہیں اور اس طرح کا ایک بیانیہ بنایا گیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے الیکٹیبلز تھے جو جیت کر آئے اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ بنائی. لیکن فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ ایک تو انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بہت زیادہ جیتے. سیکنڈلی جو الیکٹیبلز تھے پاکستان کی تاریخ میں، جو الیکٹیبلز تھے جن کا کہا جاتا تھا کہ جی یہ ہر گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے، یہ ہر الیکشن جیتے ہیں، ان کو بہت بری طرح سے عوام نے ریجیکٹ کیا، ریفیوز کیا. اور نئے چہرے، جوان چہرے ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں جو سامنے آئے ہیں. یہ ایک بہت پازیٹیو چینج تھا. اس کا ایک دور پا اثر ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں کہ آج کے بعد جو ایک سٹیمپ تھی الیکٹیبلز کے پاس، یا جو ایسے پولیٹیشینز تھے جن کے جو کہتے تھے کہ جی ہمیں بیک گراؤنڈ ہمارا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور ہمیں ساڈی گل ہو گئی ہے یا ہماری بات ہو گئی ہے، ہم پکا آئیں گے. یا وہ جو گیٹ نمبر سے آتے تھے، ایک تو عوام نے ان کے راستہ بند کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو الیکشنز کے بارے میں بہت زیادہ شعور آیا. عوام کو یہ شعور آیا کہ فارم 45 کیا ہے، فارم 47 کیا ہے. عوام کو یہ شعور آیا کہ ان کی جو ووٹ کی اسٹرینتھ ہے وہ کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے پنجاب کے ایک پریس کلب میں، پرنٹنگ پریس کلب جو ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بیلٹ پیپرز ہیں وہ ایک لاہور کے نجی پرنٹنگ اس میں کلب میں دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں ان کا پرنٹ کیا جا رہا تھا، اور اس میں وہ حلقہ بھی مینشن تھا جس حلقے کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک چیز بتاتی ہے کہ عوام کے ووٹ کی طاقت اتنی ہے کہ 10 دن گزر جانے کے باوجود بھی بہت سارے حلقوں کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئے. بہت سارے حلقے جو ہیں ایسے ہیں جہاں پر اب بھی دھاندلی پس پردہ کی جا رہی ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی جو عوام کو آئی تھنک اس کو سمجھ آئی عوام کو اس دفعہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کہہ رہی ہے جی ہم نہیں جیتے، لیکن اس ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پارٹی لیڈ سے جیتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو ہماری روایتی سیاست دان ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک لوکل لیول کی پارٹیز ہیں یا پروونشل لیول کی پارٹیز ہیں، وہ کسی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ابھر کر اور پرزور طریقے سے سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ان کی جیت کا اناؤنس بھی کر رہی ہیں اور ان کی جیت کی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہیں اداروں سے. یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چیز تھی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا بہت ساری جو الیکٹیبلز تھے وہ جیتنے کے بعد انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے رزلٹ کے مطابق وہ جیت چکے تھے، لیکن ویسے وہ ہار چکے تھے، تو انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا، جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، اور یہ بھی ایک پازیٹیو رخ تھا اس کا. پھر ہم نے دیکھا کہ میڈیا کا بہت پازیٹیو کردار رہا اس سارے الیکشن میں. پہلے میڈیا اتنی اوپنلی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا تھا، آلدو انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا، اس کا بھی پریشر تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا یہاں کا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا بہت اچھا رسپانس رہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول سامنے آیا کہ جو پہلے جو کینڈیڈیٹس تھے الیکشنز کے وہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے تھے اپنی کیمپینز پہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کیا کہ اتنا بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آج کل انڈیویجول کے پاس ایک موبائل ہے، اور اس موبائل میں اس کا ایک چینل ہے جس میں وہ خود سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہے تو وہ تمام دوسرے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان تک اپنا کوئی بھی پیغام پہنچا بھی سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چیز تھی. اس کے علاوہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جی جو الیکشنز میں ریگنگ ہوتی تھی، عوام کو پہلے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، عام ماسز جو ہیں ان کو، کہ وہ کیسے ہوتی ہے. اس الیکشن کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھا، کھل کر دیکھا کہ کیسے فارم 45 کا جو رزلٹ ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے فارم 47 میں، کیسے پھر اس کے بعد جو ہے جو جن کینڈیڈیٹس کی وکٹری ڈکلیئر کی جاتی ہے انلیگلی، انلافلی، ان کے لیے پھر کیسے پیچھے جو ان کے آپ کہہ لیں کہ سپورٹنگ ایویڈنس ہے اس کو بنایا جاتا ہے. جس طرح جو کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب، انہوں نے کہا ابھی بھی اسٹیمپیں لگ رہی ہیں، اور یہ ایک کافی اچھی چیز تھی. اس کو اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں تو عوام کے اندر یہ شعور بھی آیا کہ آپ کا صرف الیکشن ووٹ کاسٹ کرنے کا، الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کا صرف حق نہیں ہوتا، اس کے بعد آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پہ پیرا دیں، اور جب تک فارم 47 آپ کو نہیں مل جاتا آپ اپنے اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں جو فارم 45 کے تحت جیتا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا فرسٹ ٹائم ایسے ہوا الیکشنز کے بعد جو شیعہ سنی
اتحاد ہے، ایک بہت پازیٹیو پاکستان کے اندر یہ رسپانس آیا. ہم نے دیکھا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے مجلس وحدت المسلمین کا اور سنی اتحاد کونسل کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنا اور فیوچر کے لیے ان کا ایک انڈیکیشنز جو وہ دے رہے ہیں کہ جی ہمارے اندر کوئی بھی ایسے دراڑے نہیں ہیں، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز تھی. اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ عوام نے جو لوٹاکریسی ہے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. بڑے بڑے نامور پرویز خٹک صاحب، جہانگیر ترین، علیم خان اور اس کے علاوہ بھی فردوس عاشق امان، فیاض الحسن چوہان اور بھی جتنے بھی جو لوٹاس تھے ان سب کو بری طرح سے ناکام کیا. نہ صرف ناکام کیا بلکہ اپنے غصے کا بھی اظہار کیا عوام نے اس الیکشن کے تھرو. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں یہ الیکشنز ہمارے لیے پازیٹیو تھے وہ یہ تھے کہ کنسسٹنسی آ گئی. ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے کہ آفٹر 5 ایئرز الیکشنز ہوتے ہیں، پھر آفٹر 5 ایئرز الیکشنز ہوتے ہیں، تھرڈ ٹائم آفٹر 5 ایئرز الیکشن آتا ہے. کوئی مارشاء اللہ نہیں آیا، کوئی ایمرجنسی نافذ نہیں ہوئی، کوئی سول مارشاء اللہ نہیں آیا. اور یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری چیزیں تھیں اور بہت پازیٹیو چیزیں تھیں. بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پر یہ کنسسٹنسی 100 سال کے بعد اور 200 سال کے بعد، 150 سال کے بعد آئیں، لیکن پاکستان نے یہ 75 سال یا 77 سال کے بعد یہ حاصل کی. لیکن سٹل ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ کتنی تیزی سے پروگریس کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کا نہ صرف تحفظ کرتے ہیں بلکہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں. ہمارے بھی تمام اداروں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر آپ 6 کروڑ عوام کا کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی یہ ٹرن آؤٹ تھا، تو یہ 6 کروڑ عوام وہ ہے جن کو سب کچھ پتہ ہے کہ کس کے حلقے سے کون جیتا ہے. نہ صرف جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کے ووٹر کو پتہ ہے، ایون دو جو ہارنے والے کینڈیڈیٹ ہے اس کے بھی ووٹر کو پتہ ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹس پڑے ہیں. تو یہ افراتفری کا جو عالم ہے تبھی ختم ہوگا جب آپ مینڈیٹ کا رسپیکٹ کریں گے، آپ جب جو ووٹر کی رائے ہے اس کا آپ احترام کریں گے اور اس کے نتیجے میں حکومت بنائیں گے، تبھی ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی اور تبھی ہم آگے کی طرف جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ہمارا چینل. جزاک اللہ.